کیا امریکہ دوبارہ افغانستان واپس آ رہا ہے؟ کابل اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت کیا چل رہا ہے؟ کہیں ٹرمپ کی نظر افغانستان کے معدنی ذخائر پر تو نہیں؟ کیا امریکہ یوکرین کی بجائے افغانستان میں بیٹھ کر روس پر نظر رکھے گا؟ اور امریکہ کی یہ واپسی پاکستان اور ایران اور اس خطے کے لیے کیسی رہے گی؟ آئیے ڈسکس کرتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ جس طرح قومی سیاست میں کل کے حریف آج کے حلیف ہوتے ہیں، اسی طرح عالمی سیاست میں نہ تو کوئی دائمی دشمن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حقیقی دوست۔ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جو اسے کسی دوسرے ملک سے دشمنی پر اکساتے ہیں یا اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال امریکہ اور افغان طالبان کے تعلقات ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، امریکہ اور افغان طالبان کے تعلقات ہیں۔ امریکہ اور افغانستان کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ افغانستان میں اپنے قیام کے دوران امریکہ نے وہ کون سا اسلحہ ہے جو افغانیوں پر نہیں آزمایا؟ وہ کون سا بم ہے جو امریکہ نے افغان دھرتی پر نہیں چلایا؟ وہ کون سا میزائل ہے جس کا تجربہ افغان سرزمین پر نہیں ہوا؟ وہ کون سا ظلم ہے جو امریکی افواج نے مظلوم افغانیوں پر نہیں اٹھایا؟ اس طویل تھکا دینے والے لا حاصل جنگ نے امریکہ کو قلاش کر ڈالا۔ یہ امریکہ کے معاشی مسائل ہی تھے جس کی وجہ سے ٹرمپ کابل چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ آج انہی معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹرمپ دوبارہ کابل میں واپسی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ آپ صدر ٹرمپ کے حالیہ اقدامات کو دیکھیے۔ انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی افغانستان کو دی جانے والی امداد وہ بھی بند کر دی تھی، لیکن ٹھیک 3 دن کے بعد انہوں نے پراسرار طور پر اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ کابل کو ہر ہفتے تقریباً $40 ملین نقد فراہم کیے جاتے ہیں، اور یہ رقم کینیا سے ہر ہفتے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کابل پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد پیچھے رہ جانے والا اسلحہ وہ واپس لیں گے۔ اس اسلحے کی مالیت $7 ارب ہے، جس میں ٹینک ہیں، توپیں، میزائل اور گولہ بارود بھی شامل ہے۔ ٹرمپ کے اس اعلان کو پوری دنیا کے سفارتی حلقوں میں ایک دھمکی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، لیکن پچھلے ہفتے جب ایک امریکی وفد نے کابل کا دورہ کیا تو صورتحال چنداں مختلف نظر آئی۔ اس وفد کی قیادت ایڈم بولر کر رہے تھے، جو کہ واشنگٹن کے نیگوسیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، یعنی کہ بات چیت کرنے کے کسی بھی جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں ان کے ایکسپرٹ تھے، اور ان کے ساتھ اولڈ ٹائمر زلمے خلیل زاد، جو کہ افغان امور پر ایک اپنی ہی سند رکھتے ہیں، مستند مانے جاتے ہیں۔ اس وفد کی کابل میں مصروفیات کا جائزہ لیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس دورے کا مقصد محض یرغمالیوں کی بازیابی نہیں تھا۔ اپنے ناظرین پر واضح کر دوں کہ اس وقت افغان حکومت کے پاس صرف 3 امریکی قیدی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مغوی کو امریکی وفد کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ مغوی امریکی ڈیلٹا ایئر لائن کا مکینک تھا۔ وہ سیاحت کے لیے افغانستان آیا تھا، لیکن طالبان نے اسے جاسوسی کے الزام میں قید کر لیا تھا۔ افغان حکومت کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اور امریکی وفد کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں 3 نکات انتہائی اہم ہیں۔ امریکہ نے افغان حکومت سے اپنا پیچھے رہ جانے والا اسلحہ واپس مانگا ہے۔ امریکی وفد نے کابل پر واضح کیا ہے کہ اگر یہ اسلحہ آپ نے کسی کو بیچ بھی دیا ہے یا کسی کی تحویل میں دے رکھا ہے تو اس سے واپس لے کر ہمارے حوالے کر دیں۔ امریکی وفد نے کابل کے سامنے اپنے تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ پیش کیا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے
بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنی تحویل میں لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ آسان اور سادہ لفظوں میں اس کی تشریح یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے فوجی اڈہ مانگ لیا ہے یا ہوائی اڈہ مانگ لیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور افغان وفود نے باہمی تجارت، دفاعی تعاون اور افغانستان میں معدنیات کی تلاش میں سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ بھی لیا۔ اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی تک نہ تو واشنگٹن نے کوئی اعلامیہ جاری کیا ہے اور نہ ہی کابل نے کوئی سرکاری سطح پر کسی قسم کا کوئی اعلان کیا ہے۔ اس کے باوجود پوری دنیا کو یقین ہے کہ امریکہ دوبارہ افغانستان میں قدم جمانے کے لیے پرتول رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ امریکی افواج بہت جلد بگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھال لیں گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں دوبارہ کیوں آنا چاہتا ہے؟ چلیں آج ہم امریکہ کے اس عمل کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان کا کھوج لگانے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ آخر امریکہ اگر افغانستان میں واپس آنا چاہتا ہے تو اس کے در پردہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کڑی سے کڑی ملا لیتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ سیاست کا کھلاڑی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل میدان تو بزنس ہے۔ وہ ہر فیصلہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر کرتا ہے۔ روس اور یوکرین کا تنازع، اس میں بھی ٹرمپ نے ایک تیر سے 2 نہیں بلکہ 3 شکار کھیلے، بلکہ شاید 4 ہی کھیل دیے۔ اس نے زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس بلا کر ڈانٹ پلا دی، اسے عالمی امن کی اہمیت سمجھائی اور اسے ڈرا دھمکا کر یوکرین کے قیمتی معدنی وسائل جو ہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر لی، جو کہ شاید مل بھی گئے اور یا نہیں ملے تو مل جائیں گے۔ ٹرمپ نے دوسرا فائدہ یہ اٹھایا، اس سے حاصل کیا کہ اس نے یورپ کے دفاع کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ یورپی یونین کو صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی خطرہ ہے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں، اس خطرے سے خود نمٹیں، لیکن پلیز ہماری جان اب چھوڑ دیں۔ تیسرا، اس نے روس کو اخلاقی طور پر انگیج کر لیا ہے۔ اس انگیجمنٹ کے بغیر اگر امریکہ افغانستان میں آ دھمکتا تو شاید سب سے پہلے روس ہی اس کے خلاف آواز بلند کرتا۔ پیوٹن یقیناً افغان طالبان کو جنگ پر اکساتے، انہیں اسلحہ، گولہ بارود اور فنڈز فراہم کرتے، لیکن شاید پیوٹن اب ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اخلاقی طور پر اب وہ مجبور ہوں گے۔ لہٰذا افغانستان میں امریکہ کے آ بیٹھنے کی کھل کر وہ مخالفت بھی نہیں کر سکیں گے۔ امریکی وفد کے دورہ کابل کی ایک اہم کڑی یہ بھی ہے کہ ٹرمپ افغانستان میں چین کا نہ صرف اثر و رسوخ محدود کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کی نظر افغانستان کے قیمتی معدنی وسائل پر بھی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین اس وقت افغانستان کے مختلف مقامات پر معدنیات کی کان کنی میں طالبان کی معاونت کر رہا ہے۔ افغانستان میں سونے، تانبے، لوہے اور لیتھیم کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ امریکہ ایک عرصے سے اس خزانے پر نظریں گاڑے بیٹھا ہے۔ چین نے اس ضمن میں افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اب ٹرمپ کے ہوتے ہوئے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ چین زیر زمین چھپی اس دولت پر اکیلا قبضہ جما لے؟ یوکرین کی طرح ٹرمپ افغانستان میں بھی ایک تیر سے 2 سے زائد شکار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہ صرف افغانستان میں چین کے اثر و رسوخ کو چیلنج کریں گے بلکہ افغانستان کے ان کے معدنی دولت اس میں بھی اپنے حصے کی وصولی اس کو یقینی بنائیں گے۔ اب بگرام ایئر بیس کی حوالگی کا مطالبہ یہ کیا ہے؟ بگرام ایئر بیس کی حوالگی کا مطالبہ دراصل اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ بگرام ایئر بیس جس علاقے میں ہے وہ علاقہ سوویت یونین کے دور سے حقانی نیٹ ورک کے زیر اثر ہے۔ حقانی نیٹ ورک وہی ہے جس نے
9/11 کے بعد افغانستان آنے والے امریکی نیٹو افواج کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ امریکہ بگرام ایئر بیس میں تب تک اپنے قدم نہیں جما سکتا جب تک وہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا لیتا۔ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی اس وقت افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ افغانستان میں قانون نافذ کرنے والے تمام سول ادارے ان کے ماتحت ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آزاد گروپ کے طور پر ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ اسی لیے امریکہ نے سراج الدین حقانی کے سر پر قائم $10 ملین کی انعامی رقم ختم کر دی ہے۔ سراج الدین حقانی کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی انس حقانی اور 2 قریبی عزیزوں یحییٰ حقانی اور عبدالعزیز حقانی کو نہ صرف مطلوب افراد کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے بلکہ ان پر عائد سفری پابندیوں بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور FBI اس حوالے سے اپنے اعلامیے جاری کر چکی ہے۔ الجزیرہ کو دیے گئے اپنے حالیہ انٹرویو میں سراج الدین حقانی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اس فیصلے سے نئی راہیں کھلیں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے سراج الدین حقانی اور طالبان کے سپریم کمانڈر ملا ہیبت اللہ کے درمیان چپکلش اور ناراضی کی خبریں آ رہی تھیں۔ کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان اس وقت 2 دھڑوں میں بٹ چکے ہیں، ایک دھڑے کے اس کو قندھاری گروپ اور دوسرے کو حقانی گروپ یا کابل گروپ کہا جا رہا تھا۔ سراج الدین حقانی خواتین کی تعلیم کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ کئی پالیسی امور پر ان کی سوچ طالبان کے سپریم کمانڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے ساتھ متصادم کہی جاتی ہے کہ وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ افغان ذرائع بہرحال اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سراج الدین حقانی نے پالیسی اختلافات کی بنیاد پر وزیر داخلہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور وہ افغانستان چھوڑ کر قطر جا چکے ہیں، لیکن کابل میں جو حکومت ہے وہ مسلسل سراج الدین حقانی کے مستعفی ہونے کی خبروں کی تردید کر رہی ہے اور ان کو بدستور اپنا وزیر داخلہ گردان رہی ہے۔ اب ان حالات میں امریکہ کا سراج الدین حقانی کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا ٹرمپ کی افغان پالیسی میں واضح تبدیلی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم بھی کر لے۔ اس وقت کابل میں پاکستان کا سفارت خانہ موجود ہے۔ UAE، قطر، ترکی، چین، روس اور انڈیا یہ پہلے ہی سفارتی سطح پر کابل کے ساتھ انگیجڈ ہیں۔ ازبکستان نے حال ہی میں کابل کے ساتھ سفری تعلقات قائم کیے ہیں، جبکہ 2 روز پہلے ناروے میں بھی افغانستان کے سفارت خانے نے کام شروع کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی افغان پالیسی کو کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سراج الدین حقانی سے کیا چاہتے ہیں اور کیوں بگرام ایئر بیس کی حوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس سوال کا حتمی جواب تو اسی وقت ملے گا جب واشنگٹن یا کابل اس حوالے سے کوئی اعلامیہ جاری کریں گے۔ تاہم میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کی افغانستان دوبارہ واپسی اس خطے کے مفاد میں مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ امریکہ کی واپسی اس کا سب سے زیادہ متاثر اس سے پاکستان ہوگا، کیونکہ امریکہ مخالف تمام گروہ دوبارہ پاکستان کا رخ کریں گے اور یوں یہاں دہشت گردی کا بازار ایک دفعہ پھر گرم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ دراصل اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کا ریٹروسپیکٹ میں جا کر دیکھیں تو پاکستان بین الاقوامی سطح پر اپنی جگہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھو چکا ہے۔ 60 کی دہائی میں 1960 کی دہائی میں امریکہ نے جب چین کے ساتھ رابطہ کیا پہلی دفعہ تو پاکستان نے پل کا کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ جتنی مرتبہ امریکہ نے انگیج کیا اپنے آپ کو، پاکستان کو ایز اے میڈیٹر بیچ میں رکھا، چاہے وہ 80 کی دہائی تھی، 90 کی دہائی تھی، 2000 تھا، 2010 تھا، لیکن آج امریکہ طالبان سے، افغانیوں سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف پاکستان میں دیکھا جائے تو ہم نے یہاں سے بہت سے افغانیوں کو بے دخل کر دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، جس سے ان میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرحد پر، افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر ہم نے کچھ جھڑپیں بھی دیکھی۔
وہ ہمسایہ ملک جو کہ گزشتہ کچھ سالوں سے، کچھ دہائیوں سے ایک دوسرے کے بھائی مانے جاتے تھے. بہت سے افغان مہاجرین ہم نے یہاں پر رکھے اور ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا. ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں اس میں کچھ کھٹاس سی پڑ گئی، اس کا ذائقہ کچھ کھٹا کھٹا سا ہو گیا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دوستی تلخ اور ترش ہوتی جا رہی ہے. پہلے الفاظ کے تبادلے ہوئے، پھر گولہ بارود کے تبادلے ہوئے. اب اگر امریکہ افغانستان کو اور طالبان کو انگیج کر کے ڈائریکٹلی وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، بگرام آ جاتا ہے، وہاں پر اپنا سفارت خانہ کھول لیتا ہے، ان سے براہ راست گفتگو شروع کر دیتا ہے، تو ایک تاثر یہ تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ یہ جو رویہ، یہ برتاؤ رکھے ہوئے ہے، شاید اس میں کہیں کچھ تھوڑا بہت عنصر اس بات کا بھی ہے کہ امریکہ ابھی تک طالبان سے ناخوش ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو، جیسا کہ یورپ اب ایک ہیڈ لیس چکن کی طرح ادھر ادھر پھر رہا ہے اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کیا رکھے، اپنی دفاعی پالیسی کیا رکھے، کیونکہ یورپ جنگ عظیم دوم کے بعد سے مکمل طور پر امریکہ پر انحصار کر رہا تھا. اس کے بعد 70 کی دہائی ہوئی اور پھر 2000 کے بعد بھی نیٹو بن گیا اور باقی جو بھی تھا. یورپ نے اپنی کوئی خارجہ پالیسی نہیں رکھی، ان کی اپنی کوئی دفاعی پالیسی نہیں رکھی. کوئی دوست کوئی دشمن کچھ پتہ نہیں. جس کو امریکہ نے دوست کہہ دیا وہ دوست، جس کو امریکہ نے دشمن کہہ دیا وہ دشمن. پاکستان اس حد تک تو نہیں، لیکن پاکستان بھی بہت حد تک ایک پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ وی لین ٹورڈز دا امیریکنز. اب یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں اور خصوصی طور پر بگرام میں امریکہ آ کر بیٹھ جاتا ہے. آپ کو یہ میں بتا دوں، یاد کرا دوں کہ ماضی میں جو ایبٹ آباد میں اترنے والے امریکی ہیلی کاپٹرز تھے وہ اسی بگرام ایئر بیس سے روانہ ہوئے تھے، اور افغانستان میں امریکہ کی دوبارہ آمد ایران کے لیے بھی خطرے کا باعث ہوگی، کیونکہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے ایران کو بھی ایک معاہدے کی پیشکش کی تھی جسے ایران نے مسترد کر دیا ہے. ٹرمپ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ایران کے پاس اب 2 ہی آپشنز ہیں، معاہدہ یا جنگ. اگر امریکی فوج بگرام ایئر بیس پر آ بیٹھی تو پھر ایران کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. جہاں تک بات ہے روس اور چین کی، یہ دونوں ممالک کسی نہ کسی طرح امریکہ سے نمٹ ہی لیں گے، لیکن ظاہری بات ہے ان کو افغانستان میں ایک فری رن نہیں دیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ملبہ ہم غریبوں پر گرے گا. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں امریکہ افغانستان سے دہشت گردی ختم کرنے آیا تھا، لیکن الٹا وہاں سے پاکستان میں ایک دہشت گردی کی نئی لہر کا آغاز ہوا، اور وہ لہر در لہر پاکستان اس کا خمیازہ بھگتتا رہا، اس کی قیمت ادا کرتا رہا. اور یہ فصل جو ہے اس کو ہم آج تک کاٹ رہے ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے ارباب اختیار کے تدبر کا، اس کے امتحان کا وقت ایک بار پھر شروع ہوا چاہتا ہے. شاید اسی وجہ سے پاکستان نے ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن معاملہ اس سے تھوڑا سا میرے خیال میں سنجیدہ ہے. پاکستان کو اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات صرف اس بنیاد پر رکھنے چاہیے کہ ان کا اپنے اس ہمسائے کے ساتھ کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ہم امریکہ کا اثر و رسوخ اتنا ایکسیپٹ کریں جتنا کہ ایک دوستی کے حساب سے ضروری سمجھا جاتا ہے. وگرنہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ ایسا بہت دفعے ہو چکا ہے. بعد میں بڑکے بھی مارتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں پیسے دیے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. بہرحال میرا ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے میری ان سے کہ حضور if this is happening I hope کہ جو ہمارا فورن افیئرز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اور روشن دماغوں کے ساتھ ارد گرد کے ماحول کو سمجھ رہا ہے اور اسی کے حساب سے ارباب اختیار کو بریف کر رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی کس طریقے سے بنانی چاہیے. خصوصی طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کا رشتہ
پاکستان کے تعلقات بہت 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 کرٹیکل ہیں اور ان پر نظر رکھیے گا، ان کا خیال رکھیے گا۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔